میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں دوبارہ آ گئے، رسول اللہ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. بال اس نے راک سٹاروں جیسے رکھے ہوئے ہیں، شکل اس کی چھوڑیں، پھر لوگ کہتے ہیں آپ شکلوں پہ بات کرتے ہیں. ساحل ادیم جو ہے، جادو ٹونے اور بکرے کی سریاں اور پھوکیں، وہ جو مرچوں کی دھونیاں دینی وغیرہ. کے پی کے میں پٹھان جو ہے وہ پہلے ہی بڑے غصے ہیں ان کے. وزیرستان ادھر اس حمام میں سب ننگے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں خان صاحب کا بہت بڑا فین ہوا کرتا تھا، ابھی بھی بلکہ کہتا ہوں کہ بہت ساری زندگی کی چیزیں ہیں، فلسفیز ہیں جو میں نے ان سے سیکھی ہیں. لوگ ایوالو کرتے ہیں لیکن میری نظر میں خان صاحب ڈیوالو ہوئے ہیں. خان صاحب کس لیول پہ ہوا کرتے تھے اور کس لیول پہ آ گئے. مدینے کی ریاست اور جادو ٹونے اور بکرے کی سریاں اور پھوکیں، وہ جو مرچوں کی دھونیاں دینی وغیرہ. ہی ڈز آل آف دیٹ. مزاروں پہ جا کے ان کے مزار کی پپیاں چمیاں لینی، اس طرح کی ایسی پیتھیٹک چیزیں خان صاحب نے کی ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہی بندہ ہے 90s یا 80s میں جو اب اس حالت پہ پہنچ چکا ہوا. ان کی آپ ویسے دیکھیں کہ جمائمہ ٹاپ پہ کیا سٹینڈرڈ تھا ان کا، پھر ریحام خان وہ بھی بہتر ہی تھی، اور پھر اب کہاں پہ آ گئے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ خان صاحب کی جو مینٹل ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے اور وہ انہوں نے ٹرانسفر کی اپنی پاپولزم، اپنے کیرزما کی بدولت عام عوام تک. تو میری جو ان سے دوری کا جو سبب بننا شروع ہوا وہ 2020-21 میں ہوا، جب ان کی مدینے کی ریاست کا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اب واقعی ایک ٹاکسک لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. تب ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے وہ کہتے تھے دیکھیں جی یہ ریلیجن کارڈ کھیل رہا ہے، ریلیجن کارڈ کھیل رہا ہے. لیکن میں کبھی بھی پٹواریوں کی سائڈ پہ نہیں گیا یا پیپلز پارٹی کی سائڈ پہ نہیں گیا، کیونکہ مجھے 90s اور 2000 مجھے یہ ان ساروں کی حرکتیں یاد ہیں. تو اس کے اوپر ابھی آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں، لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حارث سلطان پر جا کر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو نیچے کامنٹس اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خان صاحب اسلامی ٹچ دینے کے بہت بڑے ماہر ہیں. مدینے کی ریاست، یوگنستین اور باقی چیزیں ان کو اتنی زیادہ پڑھنی نہیں آتی، لیکن ڈرامے بازی کے لیے کافی ہے. دو چیزیں عوام میں اور جاہل عوام میں بیچنا سب سے زیادہ آسان ہوتی ہیں، ایک مذہب اور دوسرا نیشنلزم. یہ وہ سینٹیمنٹس ہیں کہ لوگوں کو آپ بیچتے ہیں تو لوگ آپ کی سائڈ پہ. یہ پاپولسٹ نیریٹیوز کی فنڈامنٹلز ہیں. یہ میں اکثر آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آج میں اپنے آپ کو بڑا اس داڑھی یہاں تک لے جاؤں اور کہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زندگی میں دوبارہ آ گئے، رسول اللہ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے عزم کر لیا ہے کہ اس پاکستان کو ہم سب سے اچھا ملک بنائیں گے، یہ بڑی تیزی سے اوپر جاتے بلا بلا بلا، اور کوئی ایک سمپلسٹک سا سولوشن نکالیں. یہ کرپٹ حکمران ہیں جنہوں نے ہمیں اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور تھوڑی سی شعلہ بیانی کریں تو بڑی تیزی سے آپ کا گراف اوپر جا سکتا ہے. اور یہ ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگ کئی کنزرویٹو ریلیجس ویلیوز کو بیچ، جو کریٹیکل سوچ ہوتی ہے وہ اسٹیٹس کو چیلنج کرتی ہے. جو ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں. جو عام عوام ہوتی ہے وہ اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کے کیپیبل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اپنے بائسز ہوتے ہیں جو انہوں نے بچپن سے سنے ہوتے ہیں. ہم نے دشمن بڑا شاطر، پاکستان کے کانٹیکسٹ، دشمن بڑا شاطر ہے، رات کے اندھیرے میں اس نے ہم پہ حملہ کر دیا. اچھا جی، ساری بچوں کو ضرورت. تو اسی لیے جو بچوں کے ذہن میں ایون جب وہ بچے مرد بن جاتے ہیں، بڑے گرون اپ ہو جاتے ہیں، وہ تب بھی اسی طرح کی چملے مار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہ انڈیا دیکھیں جی بڑا ظالم ملک ہے جی. وہ برین واشنگ ان کے دماغ سے نہیں نکل پاتی. تو یہ وہ بائسز ہوتے ہیں جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں ایک سوشل لیول پہ اور ایک نیشنل لیول پہ تھرو آپ کے جو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے بھی بائسز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی بائسز پیچھے سے چلتے چلے آ رہے ہیں مذہب کے اور نیشنلزم کے. اور پھر آپ کو اسٹیٹ آپ کے اوپر یہ چیزیں ڈالتی ہیں. اور آپ سب کو پتا ہے مطالعہ پاکستان میں ایسا ایسا جھوٹ لکھا ہوا ہے. مرڈر آف ہسٹری بک پڑھ لیجئے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. 14 یا 4 طبق جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے روشن ہو جائیں گے ایک دم سے. ہے اے ہویا کی ساڑھے نال. تو اسی لیے کریٹیکل تھنکنگ ضروری ہوتی ہے. جیسے فرض کریں سید مزمل جو بات کرتا ہے، وہ آپ کو جو باتیں بتاتا ہے وہ کریٹیکل ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو، کچھ ان کے اندر پوری باتیں نہ ہو، کیونکہ ایوری ون از باؤنڈ ٹو میک اے مسٹیک، لیکن وہ کریٹیکل ہے. یہ کام مشکل ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن، بائی ورچیو آف اٹ بینگ کریٹیکل. یہ چیز مشکل ہوتی ہے کرنی، اور اس لیے ان کو گالی بھی زیادہ پڑتی ہے، ان کو اتنی شہرت بھی نہیں ملتی، کیونکہ یہ ان پاپولسٹ باتیں ہوتی ہیں. اس کے برعکس آپ کو یہ راجے روجے مل جائیں گے، باندر قلعہ کھیلنے والے اس طرح کے، آپ پاپولسٹ سب سے پاپولسٹ بات کر دیں گے لوگ. ویسے راجے کا اتنا برا حال ہے، یہ کینسر راجے کی میں بات کروں، اس کو پھر بھی لوگ نہیں سنتے. وہ دوسرا راجا جو ہے مذہبی باتیں کرتا ہے، وہ مولوی، ڈسکو مولوی ود ایٹیٹیوڈ. اس طرح کے لوگ. ایک وہ دوسرا ہے وہ جو اس کے بال اس نے راک سٹاروں جیسے رکھے ہوئے ہیں، شکل اس کی چھوڑیں، پھر لوگ کہتے ہیں آپ شکلوں پہ بات کرتے ہیں. ساحل ادیم جو ہے، جاہل ادیم.
وہ بھی بڑی ایسی ایسی پاپولسٹ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کی فالوئنگ آپ دیکھیں کتنی زیادہ پاکستان میں. تو یہ وہ باتیں لوگوں کو بیچی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا گراف بڑی تیزی سے اوپر جا سکتا ہے. تو خان صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے برعکس جو ان کے اپوزٹ تھے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی پارٹی والے، وہ بھی اس عوام میں ننگے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف ایک نئی مہم شروع کی گئی ہے. اینڈ اگین یو کوڈ آرگیو کہ whether he deserves this or not، کیونکہ اس آگ میں سب جلیں گے. جب آپ یہ چنگاری لگائیں گے تو اس میں آپ کا بھی شغل لگے گا. خان صاحب کہتے ہوتے تھے ان کو تو کل واللہ نہیں پڑھنی آتی، کیونکہ ایک مشرف کے جانے کے بعد ایک پتہ نہیں بل پاس ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن جو تھا دس از ویری فنی، الیکشن کمیشن جو تھا، جو بھی آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے، وہ آپ کو اسلامک ٹیسٹ دیں گے. تو وہ کل اللہ سناتے تھے، میرا خیال سورہ فاتحہ سنا دیتے تھے، تو بہت سارے لوگ اس میں اڑ جاتے تھے تو وہ بھی نہیں آتی تھی. تو خان صاحب مجھے یاد ہے ان زمانے میں ان کا مذاق اڑاتے، تو ان کو تو کل اللہ بھی نہیں آتی، کل اللہ وحد اللہ الصمد وہ بھی نہیں آتی ان کو. اس سٹینڈرڈ پہ انہوں نے ملک کو بنایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے جو آپ کے پولیٹیشینز ہیں وہ امبیرس ہوتے تھے، اور سب پتہ چلتا تھا کہ سارے اوپر سے اللہ اللہ بیچتے ہیں اور اندر سے ان کو واقعی کل اللہ بھی نہیں آتی. میری نظر میں اس کا کوئی اسٹیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگین جہاں پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے اس وقت تباہی کے دہانے پہ، اس کی وجہ یہی ہے، یہ ساری شو بازیاں، ساری چولیں، یہ حرکتیں کرتے رہے. تو اینی وے تو خان صاحب بھی یہ کام کرتے تھے. یو کوڈ آرگیو کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کوئی ہزار دفعہ ان کے منہ سے گستاخیاں نکلی، ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ کے لیے ذلیل کا ورڈ بول دیا، جو کہ ویسے غلط نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں جب عزت والے مدینے میں آئیں گے تو ان کو ذلیل کر کے نکالیں گے. بہت سارے خان صاحب کے سلپ آف ٹنگز ہوئے ہوئے ہیں، جس میں مذہبی سلپ آف ٹنگ بھی ہوئے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے خوب رونا دھونا مچایا ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم تو ہو رہا ہے، ڈنڈا تو پھیرا جا رہا ہے. ہمارے جو حافظ صاحب ہیں ان کو ڈنڈا تو پھیر رہے ہیں. تو انہوں نے یو کے میں ایک لائر ہائر کیا ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ان کی. جو لائر ہے اس کا نام ہے جیفری رابرٹسن. اب یہ لائر جو ہے اپیرنٹلی یہ سلمان رشدی کا بھی لائر رہ چکا ہوا ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، یہ سارے کے سارے مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں جب بھی ان کو سوٹ کرتا ہے. کبھی ان کے گلے میں پڑ جاتا ہے تو کبھی یہ دوسرے کے گلے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو اب یہ خان کے اوپر نون لیگ ان کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کو اس نے وہی لائر ہائر کیا ہوا ہے جو سلمان رشدی کا ہے، ایز دو کہ دونوں ایک ہی ہیں. ایک اچھے لائر کے پاس بہت سارے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، اور ایک اچھے لائر کے کوئی 1000 کلائنٹس ہو سکتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی اور ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یو شیئر دا سینٹیمنٹ. خان صاحب کو میں بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن جب سلمان رشدی کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ جو ہادی مطر نام کے ایک، وہ اس کی ڈولے شاہ کی چوئی جیسی شکل تھی، اس نے جب اس کے اوپر حملہ کیا تھا تو خان صاحب کے اوپر پریشر ہوا. تو خان صاحب نے گارڈین کو کہا کہ میں کنڈیم کرتا ہوں، تو پھر دونوں بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا ان کے اوپر. تو پرابلم یہی ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی مذہب کو کھیلے گا وہ آپ کے گلے میں آ کے پڑے گا. اسی لیے مسلم لیگ کیا کرتی تھی، بے نظیر بھٹو جب زندہ تھی تو انہوں نے پیمفلٹ پھینکے، وہ حدیث پھینکی کہ دنیا کی کوئی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس کی سربراہ ایک عورت ہوگی. اینگلا مرکل نے آواز رخ کے چپیڑ ماری، میں کی انہوں نے آگے سے کہا دیا آپ خواجہ سراں ہیں کوئی پتہ نہیں بے وقوف ہوگا. تو اینی وے تو مسلم لیگ جو اب بڑی بن جاتی تھی کہ ہم تو مذہب کا کارڈ نہیں کھیلتے، ہم مذہب کا کارڈ کھیل رہے ہیں خان صاحب کے اوپر، اور خان صاحب اوروں کے اوپر مذہب کا کارڈ کھیلتے ہوتے تھے. اسلامک ٹچ دیجیے جی، تھوڑا سا اسلامک ٹچ دیجیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس آگ کے ساتھ کھیلے گا وہ ہر کوئی اس آگ میں جلے گا. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح یہ ملک چلتا آیا ہے اسی طرح چل ہی نہیں سکتا. یہ تباہی کے دہانے پہ اس نے آ کے کھڑا ہونا ہی تھا، اور اس نے ایک دم سے گر جانا. بس ایک دن آپ نے اٹھنا، آپ کو ایک بڑی عجیب سی خبر آنی ہے کہ لوگوں نے ابھی، بلکہ وہ شاید زیادہ دور نہیں ہے، ابھی سول نافرمانی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید بڑھنی ہے، کیونکہ اب سپٹمبر کے جو بل آنے ہیں بجلی کے، اس میں ان کی اور چیخیں نکل جانی ہیں. ابھی اگست کے بل میں انہوں نے اتنا شور مچایا، لوگوں نے ان کی بیچاروں کے آنسو نکل گئے، چیخیں مار رہے ہیں. اب یہی بل ڈبل ہو جانے ہیں اگلے مہینے. تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ پنجاب کے لوگ پہلی دفعہ پاک بوجھ، میرا مطلب پاک فوج کو کوس رہے ہیں. بلوچی پہلے ہی ان کو پسند نہیں کرتے. سندھ میں بھی ایک ہلکی پھلکی موومنٹ چل رہی ہے. کے پی کے میں پٹھان جو ہے وہ پہلے ہی بڑے غصے ہیں ان کے. وزیرستان ادھر طالبان جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ کھڑکا رہے ہیں. گلگت بلتستان والے کہہ رہے ہیں کارگل کھول دو، ہم ادھر چلے جاتے ہیں. ادھر بھی انہوں نے پاک فوج کو بلا لیا. تو ہر طرف سے بری خبر آ رہی ہے، اچھی خبر ان کے پاس کوئی نہیں. انہوں نے سو کال یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لا کے بٹھا دی ہے، وہ بیچارے کاکڑ کو لا کے بٹھا دیا. وہ آگے سے کہتا ہے، اس کا بیان سن لیں، وہ کہتا ہے مہنگائی ہے لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ پہیا جام ہڑتال کرتے ہیں بھائی. تو یہ لوگ ڈسکنیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے اندر اصل میں سینوں میں دل نہیں ہے. لیکن یہ اس کے کاکڑ کے بھی بس کی بات نہیں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر مجھے کوئی کہتا نا آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں ایک دن کے لیے، یہ 3 مہینے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں، میں کہا چلو دوڑو اتوں، میں اس سے اچھا موت والے کوچے موٹر سائیکل چلا لوں گا لیکن یہ کام نہیں میں نے کرنا. تو یہ آگ لگائی بھی ہے ان ساروں نے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ دن زیادہ دور نہیں ہے، آپ کو بہت بہت زیادہ بری خبریں آنی ہیں پاکستان سے. مجھے صرف لوگوں کا دکھ ہے
کہ اس وقت لوگ غربت میں بیچارے لوگوں کے ملکوں میں حالات بہتر ہوتے ہیں, یہاں پہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو لوگ عزت کی روٹی کھاتے تھے وہ عزت کی روٹی نہیں کھا سکتے. مجھے اتنا لوگ بتا رہے ہیں کہ سڑکوں میں, لاہور کا مجھے زیادہ پتا ہے کہ کوٹھا پنڈ میں, اکبر چوک پہ, وہ شیخ زاید ہاسپٹل کے پاس پیکھیال موڑ پہ, وہاں پر عورتوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے جو پروسٹیٹیوشن کر رہی ہیں. غربت انہوں نے پھیلائی ہے, بری حرکتیں, غلط فاؤنڈیشنز اور پھر غلط پالیسیاں بنا کے, نظریاتی طور پہ, میں صرف اکنامک پالیسی کی بات نہیں کر رہا, نظریاتی طور پہ غلط پالیسیاں بنا کے انہوں نے اسلامی ٹچ ڈال کے, تو اب کدھر گیا اسلامی ٹچ کہ پورا ملک آپ کا ویسے ہی حرام کی کھاتا, رشوتیں لیتا ہے, اور دوسرا اب آپ کی عورتیں عزت غیرت, آپ بڑی لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں, وہ بھی پروسٹیٹیوشن کی طرف جا رہی ہیں. ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, انہوں نے خود روٹی کھانی ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ بھوک اتنی ظالم ہوتی ہے کہ جب لینن گریڈ کی پڑھیں ذرا اس کے بارے میں, جب ہٹلر نے اس کا 400 دن کے لیے محاصرہ کیا تھا, اس کو سیل کر دیا تھا اس شہر کو, تو لوگ اپنے بچوں کو کھا رہے تھے. سڑکوں پہ ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوتی تھی, لوگ ان کو جا کے اٹھا لیتے تھے, اور اس میں سے بھی گوشت زیادہ نہیں نکلتا تھا کیونکہ وہ بھی سٹارویشن کی وجہ سے مرے تھے. تو یہ بھوک جس اسکیل پہ 25 کروڑ کے ملک کے اوپر جو یہ ہیومن جو کیٹاسٹرفی کی طرف یہ جا رہے ہیں جس سطح پہ, یہ بہت بڑا نمبر ہوگا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.